جناب ہود کے مخالف اور جناب نوح کے مخالفین میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ تربیت اور تبلیغ کے لیے کیا شرطیں ہونا چاہیے، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی دسترخوان پر آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 4 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں ہے، آخر تم پرہیزگاری کیوں اختیار نہیں کرتے؟ تو یہ تھی آیت نمبر 65 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ جانتے ہیں اس آیت کے نکات کو۔ نکات اس سورے میں جو حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس کی تفصیل 2 سوروں سورہ شعراء اور سورہ ہود میں آئی ہے۔ قوم عاد یمن کی سرزمین اور حجاز کے جنوبی علاقے احقاف میں رہتی تھی۔ جسمانی لحاظ سے ہٹے کٹے لوگوں کی قوم تھی، حیوانات اور کھیتی باڑی کے لحاظ سے بھی مالدار قوم تھی، لیکن اخلاقی جرائم اور بت پرستی میں گرفتار تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کا اس قوم سے رشتہ تھا، آپ اسے ڈرانے کے لیے مبعوث ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرح سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی۔ تو ہم نے آیت کریمہ کے نکات کو تو جان لیا ہے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت کے ذیل میں کیا پیغام بیان کیے گئے ہیں۔ پیغام نمبر 1، تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد توحید ہے اور ہر طرح کے شرک اور بت پرستی سے دوری اختیار کرنے پر تاکید ہے۔ نمبر 2، انبیاء علیہ السلام عوام کے درمیان رہتے تھے اور ان کے بہت بڑے ہمدرد، خیرخواہ اور انسانیت کے لیے دلسوز افراد تھے۔ تربیت کرنے والے افراد اور مبلغین کو لوگوں کے ساتھ بھائی چارہ کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ نمبر 3، ایک خدا پر ایمان، ہوشیاری، اطاعت، تقوی اور دین کی تکذیب سے پرہیز کی وجہ بنتا ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 65 کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 66 اور 67 کی تفسیر کی طرف، تو سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں ان کی قوم کے ایک گروہ نے جو کافر تھے یہ کہا کہ اے ہود، ہم تم کو نادانی میں دیکھتے ہیں اور ہم تم کو یقیناً جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی جسارت اور گستاخی کے جواب میں کہا اے میری قوم، مجھ میں کسی قسم کی نادانی نہیں ہے، بلکہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو ہم نے ان 2 آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیا ہے، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ذیل میں کیا نکات بیان کیے گئے ہیں۔ نکات جناب ہود علیہ السلام کے مخالفوں کی گستاخی حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفوں کی گستاخی سے زیادہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن انہیں گمراہ کہا کرتے تھے، فی ضلال مبین، جبکہ حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن انہیں کم عقل اور جھوٹا کہتے تھے۔ تو ہم نے نکات کو بھی جاننے کی کوشش کی، پڑھتے ہیں ان 2 آیتوں کے پیغامات کی طرف۔
پیغام نمبر 1، پیغمبران الہی بہت ہی سخت اور نہایت ہی واضح پروپیگنڈوں، مخالفتوں اور تہمتوں کا سامنا کرتے رہے ہیں۔ راہ خدا میں تبلیغ و ارشاد کے سلسلے میں لوگوں کی بدترین باتیں سننے کا تحمل ہونا چاہیے، برداشت اور بردباری ہونی چاہیے۔ نمبر 2، انبیاء کی برداشت، خوش اخلاقی اور بزرگواری کا کمال یہ ہے کہ اس قدر گستاخ اور جسارت کے لہجے میں باتیں سننے کے بعد بھی کہتے ہیں اے میری قوم۔ نمبر 3، اپنی ذات پر لگنے والی تہمت اور الزام کا جواب ضرور دیں، لیکن آپ یہ حق نہیں رکھتے کہ دوسروں پر بھی الزام لگائیں۔ نمبر 4، انبیاء ایسا کوئی بہت معمولی کام بھی انجام نہیں دیتے جو عقل کے خلاف ہو۔ عربی ادبیات میں جب بھی نفی کے ساتھ نکرہ استعمال ہو، اس سے عموم نفی مراد لی جاتی ہے، یعنی کسی بھی وقت میں میرا کام بے وقوفی والا نہیں تھا۔ نمبر 5، جسے اپنے مقصد پر یقین ہے اور خدا کی مدد اور حمایت حاصل ہے، وہ صبر و سکون کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ نمبر 6، تربیت اور تبلیغ کرنے والے کو اپنا اصل فرض نہیں بھولنا چاہیے۔ نمبر 7، خدا کے احکام جو انبیاء کے ذریعے پہنچتے ہیں وہ انسان کی تربیت کے لیے ہیں اور یہ اللہ کے رب ہونے کا تقاضا ہے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 3 آیتوں کی تفسیر۔ اب بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ تمہارے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار ناصح ہوں۔ اب بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی طرف اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، پیغمبروں کی باتیں اور ان کے حکم اصل میں خدا کے احکام ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ نمبر 2، تمام انبیاء مسلسل اللہ کی نگرانی اور تربیت میں پروان چڑھتے ہیں، لہٰذا ان کے احکام انسان کی ترقی اور تربیت کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ تبلیغ کے سلسلے میں اپنی نہایت کوشش کرتے ہیں اور کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، کسی اور سے کسی قسم کا خوف و ڈر نہیں رکھتے۔ نمبر 3، تربیت اور تبلیغ کرنے کے لیے 2 اہم شرط ہیں، ایک ہمدردی کا جذبہ اور دوسرا امانت داری، رازداری۔ جی ہاں، اگر ہمدردی امانت داری کے ساتھ نہ ہو تو خطرناک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمدردی کی وجہ سے بعض کے حق کو نظر انداز کر دیا جائے اور کچھ قانون کو پامال کر دیا جائے۔ نمبر 4، اپنی اچھائی اور خصوصیات کو ضرورت کے وقت بیان کرنا، جب دوسروں کے لیے اس میں تربیتی پہلو موجود ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک روایت کے مطابق ایسا کرنا صحیح ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا ہے کہ جناب ہود اور جناب نوح کے مخالفین میں فرق پایا جاتا ہے۔ جناب ہود کے مخالفین جناب نوح کے مخالفین سے بھی بہت زیادہ گستاخ تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ تربیت اور تبلیغ میں 2 اہم عنصر پائے جاتے ہیں، ایک ہمدردی کا ہونا اور دوسرے امانت داری۔ تو اس رمضان سبیل القرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔